السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی واقع، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 500 سے بھی کم نئے کیسز ریکارڈ۔ دبئی میں بیٹے کے ویزا کے لیے جعلی دستاویز بنانے والا ایشیائی باشندہ پکڑا گیا۔ ابوظہبی میں منشیات اسمگلنگ کے لیے ایشیائی باشندوں کا انوکھا طریقہ۔ پشاور کی جامع مسجد میں دھماکہ، 30 افراد شہید ہو گئے۔ یو اے ای میں رمضان 2022 پبلک سیکٹر کے لیے کام کے اوقات کا اعلان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی واقع، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 500 سے بھی کم نئے کیسز ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز جمعہ 4 مارچ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 447 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1436 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے آج کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں اب تک 139 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 39,535 تک پہنچ چکی ہے۔ پشاور کی جامع مسجد میں دھماکہ، 30 افراد شہید ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور کے مصروف قصہ خوانی بازار کی جامع مسجد میں زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے میں 30 افراد شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 50 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق متعدد شہداء کی لاشیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں لائی گئی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 50 زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے، جن میں سے 10 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ترجمان لیڈی ریڈنگ ہسپتال محمد عاصم نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک 10 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور بیشتر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جس کے باعث خدشہ ہے کہ زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایس پی سی ٹی کے مطابق دھماکے کے وقت مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کے فوری بعد لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ تنگ گلیوں کے باعث زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے عینی شاہدین کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا۔ دھماکے کی آواز بہت زوردار تھی۔ دھماکے کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ پولیس نے دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پولیس نے جائے وقوع پر ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابوظہبی میں منشیات اسمگلنگ کے لیے ایشیائی باشندوں کا انوکھا طریقہ۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں منشیات اسمگلنگ کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کرنے والے 3 ایشیائی باشندے پکڑے گئے۔ ابوظہبی پولیس نے مچھلیوں کے پیٹ میں چھپائی گئی 38 کلو گرام کرسٹل میتھ لے جانے پر 3 ایشیائی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ مشتبہ افراد کی گرفتاری ابوظہبی پولیس کے انسداد منشیات کے بڑے آپریشن کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی۔ اس ضمن میں پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان افراد کو ابوظہبی پولیس کے نارکوٹکس حکام کی جانب سے ایک منصوبہ بند تعاقب اور کوآرڈینیشن آپریشن میں گرفتار کیا گیا، جس کے بارے میں ابوظہبی پولیس اینٹی نارکوٹکس ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر طاہر الزہری نے بتایا کہ محکمہ منشیات کی منتقلی کے لیے مشتبہ افراد کی جانب سے استعمال کیے جانے والے چھپانے کے طریقہ کار کو سمجھنے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد گرفتاری کا منصوبہ فیڈرل ڈرگ پروسیکیوشن کے ساتھ بنایا گیا۔ دبئی میں بیٹے کے ویزا کے لیے جعلی دستاویز بنانے والا ایشیائی باشندہ پکڑا گیا۔
تفصیلات کے مطابق دبئی کی فوجداری عدالت نے ایک 45 سالہ ایشیائی کو اپنے بیٹے کے ویزا کی تجدید کے لیے لیز کے معاہدے کی فوٹو کاپی کے ساتھ جعل سازی پر قید کی سزا سنائی ہے۔ ملزم نے اپنے خلاف الزامات کی تردید کی اور اس کے بجائے دلیل دی کہ اس نے اپنے بیٹے کے رہائشی ویزے کی تجدید کے لیے درخواست دینے کے لیے ایک شخص کی خدمات حاصل کی تھیں۔ پولیس اور پبلک پروسیکیوشن کی تحقیقات کے مطابق ملزم نے اس شخص کو اپنے بیٹے کا اصل پاسپورٹ، اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور دیگر دستاویزات کے ساتھ 600 درہم کی رقم فراہم کی تھی۔ تاہم ملزم کا کہنا تھا کہ اسے جعلی کانٹریکٹ رجسٹریشن دستاویز کی کاپی کا علم نہیں تھا جو جمع کرائی گئی تھی، اور وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ یہ جعلی ہے۔ ویزا کی درخواست کے عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے شخص نے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ رینٹل کا معاہدہ رہائشی ویزے کی تجدید کے لیے درکار کاغذات میں سے ایک ہے۔ وہ شارجہ میں مقیم رہائشی ہیں۔ اس کے برعکس جعلی معاہدہ اجمان میں لکھا گیا۔ معلوم نہیں کیوں ایک جعلی ٹھیکہ اجمان میں سرکاری محکموں سے منسوب اس شخص نے جمع کرایا جس کی اس نے خدمات حاصل کی تھیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نامعلوم شخص کے لیے جرم کرنا غیر منطقی ہے کہ اس کے علم کے بغیر جس نے اسے مطلوبہ ڈیٹا فراہم کیا، معاہدے میں جعل سازی کی گئی ہے۔ لہٰذا عدالت نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ جعلی معاہدے کی کاپی سے پوری طرح واقف تھا اور اب اس سے انکار کر رہا ہے۔ سزا یافتہ شخص کو قید کی سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یو اے ای میں رمضان 2022 پبلک سیکٹر کے لیے کام کے اوقات کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وفاقی حکومتی ادارے پیر سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ جمعے کے روز وہ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اس بات کا اعلان جمعرات کو کیا گیا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اسکول اور دفتر کے اوقات کم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ مساجد میں بھی خصوصی عبادات کا انتظام کیا جائے گا۔ فلکیاتی حسابات کے مطابق 2 اپریل 2022 کو رمضان کا پہلا دن ہوگا، لیکن اصل تاریخ کا تعین چاند نظر آنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ خوش قسمت پاکستانی نے دبئی ڈیوٹی فری ڈرا میں $10 لاکھ جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کنکورس اے میں آج ہونے والے قرآن دازی میں ایک پاکستانی شہری نے دبئی ڈیوٹی فری ملینیم ملینئر میں $1 ملین کی انعامی رقم جیت لی۔ طلحہ حسین اختر حسین، جو کہ ایک 29 سالہ پاکستانی شہری ہیں اور عمان میں مقیم ہیں، انہوں نے ملینیم ملینئر سیریز 383 کا ٹکٹ نمبر 0801 خریدا تھا اور اب وہ $1 ملین کے فاتح بن چکے ہیں۔ یہ ٹکٹ انہوں نے 5 فروری کو پاکستان سے عمان واپس جاتے ہوئے خریدا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔